السلام علیکم، میں لائف اسٹائل وتھ سعدیہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ہاؤس وائف کی ٹپ اینڈ ٹرکس اور مینجمنٹ کہ وہ اپنا گھر کیسے چلا سکتی ہے اور گراسری سے پہلے میں کیا کیا کرتی ہوں۔ سب سے پہلے جب میں نے یکم پہ 2-3 تاریخ تک میں گراسری کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے، ہسبینڈ کی سیلری آنے پہ میں سب سے پہلے اپنا کچن سارا چیک کرتی ہوں، کیبنٹ وغیرہ یا جہاں پہ میں نے اپنے سارا گراسری کا سامان رکھا ہوتا ہے ان چیزوں کے کہ میرے پاس کیا کیا موجود ہیں چیزیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ دیکھ لیں میرے گھر میں اس دفعہ حلیم کا ڈبہ پڑا ہوا تھا، کچھ مسالے پڑے ہوئے تھے، کھیر پڑی ہوئی تھی، بریڈ کرمز پڑے ہوئے تھے، اور اسی طرح میرے پاس مایو پڑا ہوا تھا اور دالیں کچھ بچی ہوئی پڑی تھی، کیونکہ اتنی زیادہ بچے شوق سے یہ چیزیں نہیں کھاتے تو پھر وہ اس حساب سے، اور کچھ مسالے تھے، صابن تھے کچھ بچے ہوئے، وہ میں چیک کر لیتی ہوں کہ کیا کیا کچھ ہے، کیونکہ ایکسٹرا چیزیں آپ کو پتہ ہے لینا پھر انہیں سنبھالنا اور اتنے زیادہ پیسوں کو بند کر دینا، چیزیں تو خیر پڑی رہیں تو کافی ٹائم تک یوز ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے پیسے جو ہے نا وہ کسی بھی اور کام آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، فیس واش، یہ چیزیں میں نے ساری چیک کر کے تسلی سے اپنے ذہن میں یہ ایک لسٹ بنا لی ہے کہ یہ کچھ پڑا ہوا ہے میرے پاس۔ اب ہم جا رہے ہیں گراسری کرنے کے لیے اور ہم پہنچ گئے ہیں پی سی سی۔ میں پنجاب کیش اینڈ کیری سے شاپنگ ساری کرتی ہوں گراسری کی، اور یہاں پہ آج ہم سب سے پہلے آئے ہیں جی اور فروٹ والے سیکشن میں۔ یہاں سے میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، یہاں یہ ذرا سہولت ہوتی ہے کہ اگر آپ جا کے اپنے گھر کے پاس کسی مارکیٹ سے لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ان شاپ ہوتی ہے، اس کی ڈیکور انہوں نے ایسی کی ہوتی ہے کہ چیزیں پیچھے پڑی ہوتی ہیں اور وہ خود ہی آپ کو ڈال کے دے رہے ہوتے ہیں، اور آدھی چیزیں آپ کو خراب دے دیتے ہیں، اور اتنی مہنگائی میں اتنی ایکسپینسو چیزیں لے اور خراب نکلیں، آدھی آپ ضائع کر دیں، پھینک دیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہاں آپ کو ایزیلی اپنے ہاتھ سے پتہ ہوتا ہے مجھے یہ چیز چاہیے، دیکھ کے بھال کے آپ تسلی کر کے اپنی چیز ڈال لیتے ہیں۔ تو اسی طرح میں نے وہاں سے لہسن، ادرک اور ٹماٹر لیے، کیونکہ پیاز کافی بڑے سائز کا تھا تو صاف ستھرا، لیکن میں نے نہیں لیا، میں نے کہا نہیں میں اپنے حساب کا لوں گی، وہ میں کہیں اور سے دیکھوں گی۔ اور اس کے بعد بل وغیرہ پے کرنے کے بعد فرینڈ ہم لوگ چلے گئے دوسرے سیکشن میں، کیونکہ ہم نے گراسری کرنی تھی، اور یہاں پہ اب ہم بہت تسلی سے شاپنگ کرتے ہیں۔ تقریباً میں اپنی گراسری شاپنگ کو 1.5-2 گھنٹے دیتی ہوں، گھوم پھر کے تسلی کے ساتھ دیکھتی ہوں کہ مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے اور کیا چیزیں میں نے گھر دیکھی ہیں اور وہ پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسپیشلی دالوں والے سیکشن پہ میں چیک کرتی ہوں کہ کبھی کبھی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ ہماری دالیں وغیرہ نا وہ کھائی ہوئی یا خراب نکل آتی ہیں، جیسے کہ اب ساون بھادو کا موسم ہے، مونسون ہے، تو اس میں تو اکثر ہی آپ کو 3-4 مہینے تک نا وہ دالیں ملتی رہیں گی، اس لیے آپ بھی احتیاط کے ساتھ اپنی ساری گراسری کو چیک کر لیا کریں۔ یہ مت سوچیں کہ اتنی اچھی پیکنگ ہوئی ہے تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہو سکتی یا کوئی کیڑا وغیرہ نہیں ہو سکتا، ہو جاتے ہیں حادثات، اس لیے تسلی کر کے۔ تو دالوں والے سیکشن سے تو صرف میں نے 2 ہی دالیں لی ہیں، کیونکہ میرے پاس گھر 4 دالیں پڑی ہوئی ہیں، اتنی زیادہ دالیں ویسے بھی نہیں چلتی گھر میں، بچے چاول کے ساتھ ہی شوق سے کھاتے ہیں۔ نیکسٹ آئل لیا ہے، آئل ہم ڈالڈا ہی یوز کرتے ہیں، میں نے آج تک آئل نہیں چینج کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہسبینڈ جب بیمار ہوئے تھے بہت زیادہ تو پھر میں کافی ٹائم اولیو، اور پھر ڈاکٹر نے کہا تھا آپ سرسوں بھی یوز کر سکتے ہیں، تو پھر میں کچھ ٹائم کے لیے اس پہ سوئچ کر گئی تھی، لیکن اب دوبارہ سے ہی میں ڈالڈا کر رہی ہوں، کیونکہ اس سائڈ پہ میرا جانا نہیں ہو رہا ہے گرمی کی وجہ سے، تو وہ گھر سے کافی دور نا وہ اسپیشل مطلب نکال کے سرسوں کا آئل دیتے تھے، تو وہاں سے ہم لوگ لینے جاتے تھے، لیکن کافی زیادہ گھر سے ٹریول کر کے جانا پڑتا تھا، تو اب ہم نہیں جا رہے، انشاءاللہ وہ دوبارہ بھی شروع کریں گے۔ اس کے بعد میں نے تسلی سے دیکھ لیا کیا کیا چیزیں، اور میں یہ بھی چیزیں گراسری کرتے وقت بہت دھیان رکھتی ہوں، کیونکہ 1 مہینے اگر میں ٹوٹلی شاپنگ کر لیتی ہوں نا، ہر چیز لے لیتی ہوں، تو پھر نیکسٹ منتھ میرا یہ ہوتا ہے کہ کافی چیزیں بچی پڑی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں میں خود ہاتھ روک لیتی ہوں، وہ اس وجہ سے کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کتنی سیلری ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس میں گھر کیسے چلانا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے۔ یہ تو نہیں کہ اب ہم مال میں گئے ہیں تو ہر چیز لگی ہے تو بس اٹھائی جاؤ تو ڈالی جاؤ تو اینڈ میں آپ کا اتنا بل بن جائے اور آپ گھر آئے اور آپ کی مہینے کا خرچہ ہو، جیسے میں ایک مثال دے رہی ہوں،
5 kg چیز اور آپ اٹھا کے تو وہاں سے 5 kg کی مختلف 2 برانڈس کی رکھ لیں تو وہ مطلب اس طرح نہیں. عورت جو ہوتی ہے نا وہ بہت اللہ تعالیٰ نے اسے گھر چلانا اور مینیج کرنا بہت ہی اچھے طریقے سے اللہ پاک نے نا اسے تخلیق کیا ہے. اور تھوڑا سا نا بس ہو جاتا ہے کبھی زندگی کا ایسا ٹائم آتا ہے جب بچیوں کو اسپیشلی نہیں پتا ہوتا, سمجھ نہیں ہوتی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی سمجھ جاتی ہیں. اور اسی طرح میرے پاس صابن پڑے تھے تو پھر میں نے اس دفعہ صابن بھی کم لیے. مطلب ہر چیز جو میں دیکھتی گئی سوچ سمجھ کے, کوالٹی بھی دیکھی ہے, پرائز بھی دیکھی ہے, اور ہر چیز کو دیکھ کے تسلی سے میں شاپنگ کرتی ہوں. اور یہ بھی دیکھتی ہوں کہ اس مہینے اگر میں نے ایسا کوئی کام بڑا کرنا ہے, جیسے میرے بچوں کی اسپیشلی فیسیں آ جاتی ہیں, اس مہینے میں پھر میں اپنی گروسری کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیتی ہوں. جو بہت بیسک چیزیں ہوتی ہیں میرے پاس میں وہ لے لیتی ہوں, بہت ضروری, اور دالیں وغیرہ یہ چیزیں میں کم کر دیتی ہوں کہ چلو ضرورت ہوئی تو میں تھوڑی تھوڑی منگوا لوں گی, کیونکہ زیادہ انویسٹمنٹ انسان ہی نہیں بھائی کرتا ہے کہ اکٹھی جا کے ہر چیز لا کے رکھ دو اور پھر وہ مہینہ پورا اگر بچے نہیں کھا رہے یا آپ کو خود نہیں اتنی پسند یا ویسے نہیں بن رہی تو وہ اسٹاک پڑا رہے. تو اسٹاک سے بہتر ہے کہ آپ بیسک چیزیں ساری لے لیں ضرورت کی, اور باقی جو ہے وہ تسلی کے ساتھ مطلب نا اپنے باقی کام نپٹا لیں. تو میرے ساتھ تو زیادہ تر بچوں کی فیسوں وغیرہ پہ ایسا کوئی ہو یا کوئی شادی بیاہ سے اکثر فیملیز میں فنکشن آ جاتے ہیں, تو پھر اس حساب سے نا میں اپنا جو بجٹ ہے وہ سارا اپنی گروسری کی سیٹنگ کر لیتی ہوں. مطلب ایک مہینے صحیح زبردست سا سودا سارا ڈال لیا, لے لیا ہر سامان راشن, اور اگلے مہینے اس میں سے اچھا خاصا بچہ ہوتا ہے تو پھر میں کچھ چیزیں لے لیتی ہوں جو مجھے بہت ضروری ہوتی ہیں. اور ویسے بھی رزق تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی دی بہت 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 بڑی نعمت ہے. الحمدللہ کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو یا ہماری حرکتوں کو نہیں دیکھ رہے, وہ ہمیں دے رہے ہیں, نواز رہے ہیں. جو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے وہ ڈیلی کے حساب سے ہمیں مل رہا ہے, پل پل کے حساب سے مل رہا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے رزق میں اسی طرح برکت عطا فرمائے اور سب کو رزق حلال عطا کریں, اور اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے اس مشکل ٹائم میں. جو ہمارے بہن بھائی پریشان حال ہیں یا ڈیلی بیسز والے ہیں, ان کے لیے بہت مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم کام کاروبار بھی اتنا نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. اور پھر جی میں گھر آئی اور وہیں پہ جہاں سے میں اپنی چیزیں چیک کر کے گئی تھی وہیں سے اب میں دوبارہ ولاگ کا سٹارٹ کر رہی ہوں, اور وہیں پہ میں اپنی دوبارہ سے ساری گروسری رکھ رہی ہوں. آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں میں میرے گھر میں پڑی ہوئی تھی اور یہ شاپنگ میں نے کی ہے. کرتے ہوئے بھی آپ لوگ میرے ساتھ تھے. اسی طرح اپنی زندگی کو مینیج کر کے چلیں گے تو یہ تو آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. اور جب کبھی آپ کی زندگی میں, ہر انسان کی زندگی میں مشکل آتی ہے, اپ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں, یہ زندگی کا حصہ ہے. دیکھیں اگر ہم ہمیشہ خوش رہیں گے نا تو ہمیں کبھی بھی کسی پریشان یا کسی دکھی انسان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں پھر وہ چیز نہ آتی نا, ہم ہمیشہ ہی خوش رہتے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہی دکھی رکھتے تو پھر ہم کہتے جی ہم جیسا کوئی نہیں ہے. اس لیے جب بھی آپ کی زندگی میں مشکل آئے, پریشانی آئے, شکر الحمدللہ بولنا کبھی مت بھولیں. اور ہمیشہ جب آپ کے دل میں کوئی حسرت آئے تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھا کریں, ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں آئے گی کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے, آج کا ولاگ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں, اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور مجھے سپورٹ کرنے بالکل مت بھولیں, تاکہ میں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز, اچھے ولاگ بنا سکوں. اپنا خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.